السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی تیسری قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ناول کی رائٹر ہے آسیہ ملک۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پریسا میری جان، تمہیں تو بہت سخت بخار ہے۔ بطول بیگم اور باقی سب سالم کی گمشدگی اور باقی سب معاملات کی وجہ سے اتنا الجھے ہوئے تھے کہ انہیں پریسا کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ شاہویر کی اطلاع پر جیسے ہی سالم کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو اسے الماری سے رسیوں سے بندھا پایا گیا تھا۔ منہ پر بھی پٹی بندھی تھی، جس کی وجہ سے وہ مدد کے لیے کسی کو بلا نہیں پایا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان بھی تھے جو اسے ملک ایان نے اسی کے کمرے میں آ کر پیٹتے شادی کے گفٹ کے طور پر دیے تھے۔ سب لوگ سالم کی حالت دیکھ کر سہم گئے تھے۔ ملک ایان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس نے شادی تو رکوا دی تھی، مگر شاید شاہویر سکندر کے قہر کو آواز دے گیا تھا۔ شاہویر سکندر کے غضبناک تاثرات بتا رہے تھے کہ اس بار وہ ملک ایان کو بخشنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بنا کسی کی کوئی بات کیے پتھریلے تاثرات کے ساتھ سکندر پیلس سے نکل گیا تھا۔ اس کو اس قدر غیظ و غضب میں جاتا دیکھ کر گھر والے مزید پریشان ہو اٹھے تھے۔ اب پتہ نہیں شاہویر سکندر ایان کو اس عمل کی سزا دینے کے لیے کیا کرنے والا تھا۔ سالم کی حالت ایسی نہیں تھی کہ شادی کی تقریب کی جا سکتی تھی، اس لیے فی الحال اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ بطول بیگم کو جیسے ہی پریسا کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جو کل سے ملازمین کے رحم و کرم پر ہی تھی، مگر اس کے بخار میں پھنکتے نقاہت زدہ وجود کو دیکھ کر ان کا دل منہ کو آ گیا تھا۔ اپنی لاڈلی کو وہ اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہیں پریسا ڈری ڈری خوفزدہ سی لگی تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ ان کے قریب ہوتی، ان کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ میں نے آپ سب سے کہا تھا وہ بہت خطرناک ہے، جو کہتا ہے وہ ضرور کرے گا۔ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اگر وہ لالا کو کوئی نقصان پہنچا دیتا تو میں مر جاتی۔ وہ کیوں کرتے ہیں آخر لالا اور ہم سب سے اتنی نفرت؟ پریسا ان کی گود میں منہ چھپائے وہ سوال کر رہی تھی جن کے جواب اس سمے سکندر پیلس کے باقی لوگ بھی جاننا چاہتے تھے، مگر ان سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھی وہ۔ پریسا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ایان شاہویر کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ شاہویر اتنا کمزور ہے کہ اس کے کیے جانے والے وقار کا مقابلہ ہی نہ کر پائے۔ تم یہ فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ بدول بیگم اسے کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر لٹاتی اس کا زرد چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ ایان نے جو سالم کے ساتھ کیا وہ اس کی وجہ سے اتنی ڈری ہوئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ڈر و خوف ایان کے اس کمرے میں آ کر ادا کیے جانے الفاظ کی وجہ سے ہے۔ ایان کی دی جانے والی دھمکی ابھی بھی اس کے کانوں میں گونجتی اسے نئے سرے سے خوف میں مبتلا کر جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات بطول بیگم یا گھر کے کسی بھی فرد کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر یہ بات شاہویر تک پہنچ جاتی تو شاہویر نے اس حرکت پر ایان کو کسی قیمت پر معاف نہیں کرنا تھا، اور جواب میں ایان بھی کسی سے کم نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ بات اپنے دل کے اندر ہی دفن کرنا مناسب سمجھا تھا۔ شاہویر سکندر شدید غصے میں شہر کی جانب روانہ تھا، کیونکہ اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ ایان اپنے شہر والے گھر میں ہے، اس لیے وہ جلد از جلد وہاں پہنچ کر آج ملک ایان کی عقل ٹھکانے لگانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ ملک ایان کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جن پر بند باندھنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے، آس پاس سنسان جنگل موجود تھا۔ گاڑی اپنی فل رفتار سے چل رہی تھی جب اچانک سامنے روڈ پر انہیں سیاہ شال میں ملبوس کوئی تنہا لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی نظر آئی تھی۔ ڈرائیور نے فل اسپیڈ میں ہونے کی وجہ سے گاڑی کو بمشکل کنٹرول کرتے بریک لگائی تھی، مگر پھر بھی وہ اس لڑکی کو ٹکراؤ سے بچانے میں ناکام ہوا تھا۔ گاڑی کی ذرا سی ٹھوکر کے سامنے چلتی لڑکی اچھل کر روڈ پر جا گری تھی۔ کمال، یہ کیا کیا کر دیا تم نے؟ آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہے تھے کیا جو تمہیں روڈ پر چلتی لڑکی نظر نہیں آئی؟ شاہویر پہلے ہی شدید غصے میں تھا، اوپر سے ڈرائیور کی حرکت پر اسے مزید تپ چڑھی تھی، جو نہ جانے کون سی مصیبت اسے گلے ڈال چکا تھا۔ پیچھے آتی گارڈز کی گاڑیاں بھی رک چکی تھی۔ معذرت سائیں، ڈرائیور بس منمنا کر رہ گیا۔ سائیں میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شمس جلدی سے نیچے اترا تھا۔ شاہویر ہونٹ بھیجے وہیں بیٹھا رہا۔ سائیں، وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے اور اس کے ماتھے سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، یہ اس لڑکی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شمس نے کھڑکی سے آ کر شاہویر کو بتایا تھا۔ سامنے ہوش و خرد سے بیگانہ لڑکی کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چند آ گئی تھیں۔ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ آس پاس جنگل بھی ہے، کہیں کوئی چڑیل وڑیل تو نہیں ہے، ورنہ اس جگہ تنہا لڑکی کا کیا کام؟ ویسے اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اتنی سفید ہے وہ، اندھیرے میں بھی اس کی دودھیا رنگت چمک رہی ہے، کاش آج وہ اکیلی ہی مل جاتی۔ شمس کے پیچھے کھڑے گارڈ شاہویر کے اپنی جانب متوجہ ہونے سے انجان اپنی ہانکے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر شاہویر کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ گارڈز کو ہی کہنے والا تھا کہ اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جاؤ، مگر انہیں اس لڑکی کے حسن میں قصیدے پڑھتے دیکھ کر شاہویر کو اس طرح ہوش سے بیگانہ لڑکی کو ان سب کے ساتھ بھیجنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ شاہویر ان کی
ان پر ایک سخت نظر ڈالتا گاڑی سے باہر نکلا تھا، جبکہ شاہویر کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ دونوں مؤدب بنے سر جھکا گئے تھے۔ جب ان کے سامنے آتے شاہویر نے دونوں کے منہ پر ایک ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ اسے ان کے ادا کیے جانے والے آخری جملے آگ بگولا کر گئے تھے۔ جیسی عزت و احترام اپنی گھر کی عورتوں کے لیے رکھتے ہو، باہر موجود تمام عورتوں کو بھی اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ معاشرے میں عورتیں تم جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ جہاں تن تنہا لڑکی دیکھی اپنی رال ٹپکانے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی کوئی تمہاری گھر کی عورتوں کے بارے میں سوچے تو کیسا لگے گا تمہیں؟ شاہویر ان پر غسیلی سر نگاہ ڈال کر ایک لڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا جو واقعی حسن کی مومی مجسمہ تھی۔ باقی وہ پوری طرح سے سیاہ شال میں کور تھی، بس اس کا دودھیا دلکش نقوش سے سجا چہرہ سامنے تھا۔ ماتھے سے نکلتا خون اس کے آدھے چہرے کو تر کر چکا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس کے ستواں ٹھنڈ سے گلابی پڑتی ناک میں پہنی نتنی جگمگا رہی تھی۔ سیاہ شال میں ڈھکے یوں شاہویر نے فوراً اس کے دل فریب چہرے سے نظریں چرا لی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جتنا بھی حسن اس کے سامنے ہوتا وہ خود کو بہکنے سے بچاتا اچھی طرح جانتا تھا۔ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو باہوں میں اٹھاتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹاتے وہ ڈرائیور کی فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ شمس اب گارڈز کی گاڑی میں تھا۔ ان کی گاڑیاں تیزی سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ شاہویر ایان کے پاس جلد از جلد پہنچ کر اس کی عقل ٹھکانے لگانا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑنے پر بھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس لیے پہلے وہ اس لڑکی کو ہاسپٹل پہنچا کر اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا تھا۔ حازم لغاری سے ٹکراؤ کے بعد اینا کا دماغ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ بنا کوئی کلاس اٹینڈ کیے وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ حازم اس کی سچائی جانتا تھا۔ اگر وہ یہ بات یونی میں سب کے سامنے مشہور کر دیتا تو اسے کوئی بھی یونی میں ٹکنے نہ دیتا۔ اینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا حازم لغاری جیسے ناسور سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے۔ شاہویر اس لڑکی کو لیے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق روڈ پر گرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ بے ہوش ہونے کی وجہ یہی تھی۔ اس کی بینڈیج کر کے ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جانا تھا۔ شاہویر اس لڑکی کو ہوش میں آنے تک وہیں رکا تھا اور ساتھ میں ملک ایان کے ریٹرن گفٹ کی بھی تیاری کرنے لگا تھا۔ سائیں اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ شاہویر کال کاٹتے واپس پلٹا تھا جب شمس نے اس لڑکی کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع دی تھی۔ شاہویر اس بات میں سر ہلاتا اس روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس لڑکی کا یوں سنسان روڈ پر اچانک آ جانا اس میں اچنبھے میں ڈال گیا تھا۔ اس کے دشمنوں کی کمی نہیں تھی۔ دشمنوں کی جانب سے کی گئی کوئی سازش بھی ہو سکتی تھی، اس لیے وہ اس لڑکی سے بات اور جانچ پڑتال کیے بنا جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر گارڈز نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ شاہویر تیزی سے اندر داخل ہوا تھا جب اس کی نظر سامنے بیڈ پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی۔ لرزتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی مہرما نے اپنی گھنیری پلکوں کی بار اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے نرس سے ہی پتہ چلا تھا کہ کوئی شاہویر نامی شخص اسے یہاں لایا ہے اور اب اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے ملنا چاہتا تھا۔ مہرما کو جو کرنا کو کہا گیا تھا اب تک وہ سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر اب آگے شاہویر سکندر کا سامنا کرنے سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے وہ شخص کتنا خطرناک ہو اور کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ اسے صبح ہی کال آئی تھی اسی شخص کی جانب سے۔ اب شاہویر سکندر کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اسے ساری آگہی دینی تھی۔ آج بھی اس کے کہنے پر ہی وہ ڈرائیور کے ساتھ اس سنسان روڈ پر پہنچی تھی۔ اس کا ڈرائیور گاڑی کو چند کلومیٹر دور جھاڑیوں میں چھپے کھڑا تھا تاکہ شاہویر اور اس کے آدمیوں کی نظر میں نہ آ سکے۔ شاہویر کی گاڑی کو قریب آتا دیکھ کر مہرما جان بوجھ کر سامنے آئی تھی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ شاہویر سکندر سے سامنا ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے مہرما کو یہ موقع سب سے اچھا لگا تھا، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے وہ اب شاہویر سکندر کے سامنے آئی تھی۔ نرس نے اس کے اندر آنے کا بتایا تھا۔ مہرما کا دل خوف کے مارے بیٹھا جا رہا تھا جب دروازہ کھولتے ایک روبدار پرسنالٹی کا مارے خوبصورت شخص اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ لباس میں کریم کلر کی گرم شال اپنے چوڑے کندھوں کے گرد لپیٹے وہ مقناطیسی نگاہیں اس کی جانب اٹھائے قریب آیا تھا۔ اس کی خود پر گاڑی سنجیدگی بھری سیاہ آنکھیں مہرما کا دل زور سے دھڑکا گئی تھی۔ وہ جس طرح مہرما پر نگاہیں گاڑے ہوا تھا، اس کے خوف سے اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کے لیے مہرما نے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ شاہویر سکندر نے ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ ہونٹوں پر سجی گھنیری مونچھیں اس کے رعبدار پرسنالٹی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور رات کے اس پہر اس سنسان روڈ پر کیا کر رہی تھی؟ مہرما کو کڑے تیوروں سے گھورتے اس نے سختی بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کی زیرک نگاہیں مہرما کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ جو خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی شاہویر کو اس پر ذرا سا بھی شک ہو۔ مہرما شاہ نام ہے میرا۔ مہرما نے اپنے چہرے کے گرد لپٹی شال کو مزید درست کرتے اسے جواب دیا تھا۔ کچھ غنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں وہاں آ نکلی اور اچانک آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ مہرما نے اپنے خشک حلق کو تر کرتے سر جھکائے جواب دیا، کیونکہ شاہویر سکندر کی جانچتی نگاہیں اس پر ٹکی
ہوئی تھی۔ ہمیشہ لوگوں کو اپنے قاتل نگاہوں سے مات دینے والی مہرمہ اس وقت اس شخص کے سامنے نگاہیں اٹھانے سے قاصر تھی۔ اپنے گھر والوں کا نمبر بتاؤ تاکہ وہ یہاں آ کر لے جائیں تمہیں، شاہین نے موبائل پاکٹ سے نکالتے اس سے نمبر مانگا تھا۔ مہرمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، مہرمہ نے فوراً سنبھلتے جواب دیا تھا۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، شاہین نے نیا سوال داغا تھا۔ اس کی سرد نگاہیں ہنوز مہرمہ پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی گھبراہٹ اسے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں خود گھر چلی جاؤں گی، آپ نے اب تک میری جتنی بھی مدد کی ہے اس کے لیے بہت مشکور ہوں میں۔ مہرمہ جزبز ہوئی تھی، اس شخص کی موجودگی اس پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کی صحرائانہ شخصیت سامنے اس سے بولنا محال ہو رہا تھا، وہ بھلا اسے اپنی محبت کے جال میں کیسے پھنساتی۔ اس کی بات کے جواب میں شاہین اس پر ایک نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تو وہ پہلے ہی اخلاقیات کے چکر میں اس لڑکی کے پیچھے اپنا کافی ٹائم ضائع کر چکا تھا۔ اس لڑکی کے تنہا وہاں پایا جانا اسے مشکوک تو لگا تھا، مگر اس کا شاہین سے یوں گریز برتنا اس کا شک دور کر گیا تھا۔ شاہین کے جاتے ہی مہرمہ نے سکھ کا سانس ہوا میں خارج کرتے تکیے سے سر ٹکا دیا تھا۔ جس شخص سے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، اس کے آگے رکھے جانے والے ریلیشن کا سوچ کر مہرمہ کی کیفیت غیر ہوئی تھی۔ اس کا بہت سے مردوں سے سامنا ہوا تھا، مگر اس شخص میں ایک الگ ہی کشش تھی جو مہرمہ کو خود میں جکڑ رہی تھی۔ جہاں ایک طرف شاہین سکندر کو ایک شریف النفس انسان کے روپ میں دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، وہیں اس کی شخصیت کے آگے مہرمہ کو اپنا سارا کانفیڈنس اور ذہانت صفر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مہرمہ کو یہاں آنے سے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ اگر شاہین سکندر کے سامنے اس کی اصلیت کھل گئی تو وہ اسے دھوکہ دینے آئی ہے یہاں، تو اس کا شاہین سکندر کے قہر سے بچ پانا ناممکن تھا۔ ملک ایان، میری سوچ سے زیادہ مغرور ہو تم، میرے حلقے کے تمام مرد میرے حسن کے دیوانے ہیں اور میں صرف اور صرف تمہارے پیچھے پاگل ہوں، مگر تم ہو کے مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آئمہ ایک ادا سے اپنے شولڈر کٹ زلفوں کو ہاتھ سے جکڑتی اس کے بے انتہا گری صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں سپرد کرتے ملک ایان نے نظریں گھما کر اپنے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی آئمہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کسی کی اجازت نہیں دیتا تھا اپنے قریب آنے کی، مگر آئمہ خان سے اس کی کافی دوستی تھی، اسی ریزن سے وہ اسے اتنا حق تو دیتا تھا۔ آئمہ نے اس کی خاطر اپنے تمام ریپوٹیشن داؤ پر لگا رکھی تھی۔ ایان اس کی بے تکلفی برداشت کرتا تھا، مگر ایک حد تک، اس حد سے آگے اس کا آئمہ کو کبھی بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس کا یہ گریز آئمہ کو مزید اس کا دیوانہ بنا دیتا تھا۔ وہ جی جان سے ملک ایان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ آخری دم تک اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے خود اس کے خوبرو چہرے کو دیکھے گئی تھی تو عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان مردوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ یہاں سے تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق کچھ نہیں ملنے والا۔ ایان نے دوسرا سگریٹ سلگاتے اسے ہمیشہ کی طرح ٹکا سا جواب دیا تھا۔ آئمہ اس کے جواب پر جی بھر کے مدبنا ہوئی تھی، مگر اپنا سر ابھی بھی اسے کندھے سے نہیں ہٹایا تھا۔ تم بہت سنگ دل اور ظالم بھی ہو، تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ بیچاری بھی ہوگی، کیونکہ تمہارا ستم برداشت کرنا آسان بالکل بھی نہیں ہے، آئمہ نے خفگی بھرے انداز میں کہا تھا، کیونکہ جتنی انا اور اکڑ اس شخص میں تھی اس نے آج تک کسی اور میں نہیں دیکھی تھی۔ آئمہ کی بات پر ایان کی آنکھوں کے پردے پر کسی کا دلکشی بھرا ڈرا سہمت نازک سے راپا آن ٹھہرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ایان سر جھٹکتا اس کے تصور سے باہر آیا تھا، جیسے وہ اپنے دل میں کوئی جگہ دینے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے سامنے ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ خان کا نمبر دیکھ کر ایان نے فوراً کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری جانب سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا تھا۔ سامنے پڑا ٹیبل اس کے پیر کی ماری جانے والی ٹھوکر سے دور جا گرا تھا۔ آئمہ دہل کے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا یہ جنونی روح ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا تھا، وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ حازم لغانی سے ٹکراؤ کے بعد اینا کا دماغ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ بنا کوئی کلاس اٹینڈ کیے وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ حازم اس کی سچائی جانتا تھا، اگر وہ یہ بات یونی میں سب کے سامنے مشہور کر دیتا تو اسے کوئی بھی یونی میں ٹکنے نہیں دیتا۔ اینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حازم لغانی جیسے ناسور سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے۔ وہ بستر میں گھسی تکیے میں سر دیے لیٹی روتی رہی تھی۔ ان دونوں بہنوں کے لیے لائف کبھی آسان نہیں رہی تھی۔ اگر اینا اس کوٹھے سے دور اس جگہ پر عزت سے رہ رہی تھی تو اس کی بھاری قیمت وہاں مہرمہ ادا کر رہی تھی۔ اگر مہرمہ کے سر پر اینا کی ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ کب کی وہاں سے نکل گئی ہوتی۔ یہی بات اینا کو رلاتی تھی کہ مہرمہ اس کی وجہ سے مشکل میں تھی۔ مہرمہ کا صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ اینا کو ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اینا کو یہی ڈر تھا کہ اگر حازم لغاری کی وجہ سے وہ یہ ممکن نہ ہو پاتا تو مہرمہ کا دل دکھتا، جو کہ اب اینا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اینا خود کو نارمل کرتی، حازم لغاری کو اس کی جگہ پر ہی رکھنے کا سوچتی لگی تھی۔ وہ شخص اس کا گنہگار تھا، پھر وہ بھلا ہی کیوں ڈرتی اور دبتی اس سے۔ اینا تکیے پر سر رکھے آنکھیں موندے ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں دنیا کی ان بد نصیب لڑکیوں میں سے جنہوں نے آنکھ ہی کھوٹے پر کھولی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ان کی کانوں میں گھنگروں کی تھاپ سنائی دی تھی۔ ان کی ماں سمینہ ایک طوائف زادی تھی، مگر شاید ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے پہلے رقص میں ہی کسی امیر زادے کا دل آ گیا تھا ان پر، جو اپنی فیملی کی وجہ سے انہیں گھر تو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا تھا، مگر اس نے سمینہ پر ایک طرح سے احسان کرتے اس پر اپنے نکاح کا ٹھپا لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سمینہ سے بہت محبت کرتا ہے، ایک دن اسے اس جگہ سے نکال کر لے جائے گا۔
سمینہ اس کی باتوں پر دل سے ایمان لاتی تھی۔ نگاہ کی وجہ سے اس نے سمینہ کی ماں کو بھاری قیمت ادا کی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کا بے پناہ حسن ایسی بجلیاں تو ضرور گرائے گا۔ سمینہ کی بڑی بہن فیروزہ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کے حسن سے خار کھاتی تھی۔ بڑی وہ تھی مگر اس کی ماں ہمیشہ سمینہ کو ہی اہمیت دیتی تھی۔ اوپر سے اتنے ہینڈسم اور امیر کبیر بندے سے اس کا نکاح فیروزہ کی جیلسی مزید بڑھا گیا تھا، مگر وہ جلنے کڑنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ چاہے جو بھی ہو آخر سمینہ اس کی بہن تھی، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب سمینہ یہی چاہتی تھی کہ وہ جب تک یہاں ہے وہ اولاد پیدا نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مزید کوئی ننھی جانے ویسے ہی اذیت اور تکلیف برداشت کرے جیسی وہ اب تک کرتی آئی تھی، مگر اس کے شوہر نے اسے ہر طرح سے اعتبار دلاتے اس کی یہ ضد ختم کر دی تھی۔ سمینہ نے اس کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کافی عرصے تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ سمینہ اس شخص کی بیوی بن کر کوٹھے پر رہتی، جب بھی کسی گاہک وغیرہ کے آنے کا ٹائم ہوتا وہ کمرے میں قید ہو جاتی۔ اسے اپنے شوہر کی جانب سے کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب انہیں دونوں اس کی گود میں ایک چاند سی بیٹی نے جنم لیا تھا، سمینہ اپنی بیٹی کی چاند سے روشن منموہنی صورت دیکھ کر اسے چومتی اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی تھی، مگر بیٹی کو جنم دیتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ سمینہ نے اپنی بیٹی کا نام مہرباں رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کوٹھے کی ڈھیر میں نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر اپنے شوہر سے یہاں سے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے اس نے ہمیشہ کی طرح بہلا پھسلا کر ٹال دیا تھا۔ جب ٹھیک 3 سال بعد سمینہ نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تھا، وہ بھی مہرباں کی طرح نازک گڑیا سی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے بے پناہ خوبصورتی سمینہ کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے ایک بار پھر وہی مطالبہ کیا تھا، مگر اس بار اس سے اپنے شوہر کی جانب سے جو جواب ملا تھا اس نے سمینہ کے نازک دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھلا ایک طوائف زادی اور اس کے بیٹیوں کو اپنے گھر کیسے لے جا سکتا ہے؟ اسے خفیہ طور پر کسی اور ٹھکانے پر رکھ کر بھی وہ اپنا کردار مشکوک نہیں بنا سکتا۔ اس لیے سمینہ کو اپنی بیٹیوں سمیت ساری زندگی یہی رہنا تھا۔ سمینہ جو ایک عزت کی زندگی جینے کی خواہش مند تھی، اپنی قسمت کی ستم دریفی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، کیونکہ اب اس پر صرف اپنی عزت کی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تھی، جن کا باپ خود کو ایک شریف النفس انسان اور عزت دار شہری مانتا تھا، مگر اس کی غیرت اس کوٹھے کے دروازے کے آگے آ کر مر جاتی تھی جہاں اس کی بیوی اس کی سگی بیٹیاں پڑی تھی۔ اس دن کے اپنے شوہر سے ہونے والے جھگڑوں کے بعد سے سمینہ اسے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس سے دھوکہ دیا تھا۔ وہ آتا سمینہ اس کی احسان مند ہونے کی وجہ سے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتی، اس کی ہر بات خاموشی سے مان جاتی۔ جب اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے شوہر نے کوٹھے پر آنا ہی بند کر دیا۔ اس نے سمینہ کو کبھی اپنے خاندان اور اپنی پہچان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، جس کی وجہ سے سمینہ اسے ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ سمینہ کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، جس کے ساتھ ہی ان کی معصوم حسن میں مزید نکھار آ رہا تھا۔ اس سب کے ساتھ ہی سمینہ کو ان کے لیے ہی خوف بھی پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی، مگر اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ جب انہی دنوں سمینہ پر ایک اور ستم آن پڑا تھا۔ سمینہ کی ماں، جو ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بن کر رہتی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ سمینہ بری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کوٹھے کا سارا اختیار نگینہ بائی اور اس کی خالہ زاد اشرف خان کے پاس آ گیا تھا۔ اشرف بھی اسی کوٹھے کا پیداوار تھا، اور اب اپنے اس بزنس کو بڑے پیمانے پر لے جانے کے لیے وہ بہت سارے غیر قانونی کاموں میں بھی انوالو ہونے لگا تھا۔ فیروزہ کا شروع سے ہی رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ سمینہ کے ساتھ کہنے کو تو وہ بہنیں تھی، مگر فیروزہ سمینہ سے خار کھاتی تھی، دل میں اس کے خلاف بغض رکھے ہوئے تھی۔ سمینہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کا مستقبل روشن نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی لڑ جھگڑ کر فیروزہ سے مخالفت مول لے کر اپنی بیٹیوں کی پڑھائی جاری رکھی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوٹھے میں رہ کر کوئی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ مہرباں نے ابھی یونیورسٹی میں قدم رکھا ہی تھا جب اس کی ماں، جو ان کے سر کا سائبان تھی، انہیں اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم کرتی ایک رات خاموشی سے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ان دونوں بہنوں کے سر پر قیامت آن ٹوٹی تھی۔ فیروزہ بائی نے ان دونوں کی پڑھائی چھڑوا دی تھی۔ مہرباں فیروزہ بائی کے سامنے اپنی قربانی تو دے گئی تھی، مگر اینا کے لیے وہ کسی طور راضی نہیں تھی۔ مہرباں کا پہلا رقص ہی اتنا شاندار گیا تھا کہ فیروزہ بائی اور اشرف خان کو اس کی ضد مانتے ہی بنی تھی، اور اینا کی تعلیم دوبارہ شروع کروا دی گئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اپنے ماں باپ کے ریلیشن کے بارے میں ہر بات سے آگاہ تھی، اور ان کا باپ اتنا بزدل انسان تھا کہ ایسے انہیں ساتھ تو لے جانے کی دور کی بات، ان کی برتھ سرٹیفکیٹ پر اپنا نام بھی لکھوانے سے انکاری تھا۔ وہ دونوں بہنیں نہ تو اپنے باپ کا نام جانتی تھی، نہ اس بات سے واقف تھیں کہ وہ شخص اب زندہ بھی تھا یا نہیں۔ مہرباں نے مردوں کے 2 طرح کے روپ ہی دیکھے تھے اور سنے تھے، ایک اپنے باپ جیسا دھوکے باز بے وفا اور نفس کا مارا بزدل شخص، اور دوسرا اشرف خان جیسا جو پیسوں کی خاطر عورتوں کی سودا بازی کرتا تھا۔ مہرباں کو مرد ذات شدید نفرت تھی۔ وہ کبھی اس صنف پر بھروسہ نہ کرنے کی قسم کھا چکی تھی، جبکہ دوسری جانب اینا سدا کی نرم دل کچھ مردوں کی وجہ سے دنیا کے سارے مردوں کو قصوروار ٹھہرانے کو تیار نہیں تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح اس معاملے میں بدلسی بھی نکلی تھی۔ حازم لغاری نے اس کی ذات پر جو داغ لگایا تھا
وہ تو شاید مر جاتا مگر اس کا دیا دل کا درد کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ بہت غلط کیا ہے شاہویر سکندر تم نے، بہت غلط، اس کا بہت بڑا حساب چکانا ہوگا تم نے۔ ایان کال کاٹتے مٹھیاں بھیج گیا تھا، اس سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی 2 انتہائی قیمتی فیکٹریز میں آگ لگا دی گئی تھی جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بچاؤ کرنے سے پہلے ہی سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ایان کے کروڑوں کا نقصان ہوا تو وہ اچھے سے جانتا تھا شاہویر کے علاوہ کوئی انسان اتنی جرات نہیں کر سکتا، یہ کارنامہ اسی کا تھا۔ ایان اگر اس کے خاندان والوں کو نقصان پہنچاتا تھا تو شاہویر اس کا بدلہ ایسے ہی لیتا تھا۔ کیا ہوا ایان؟ آئمہ بھی پریشان ہوتی ایان کے قریب آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آئمہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، جب دروازہ نوک کرتے اس کی اجازت سے ملازم گھبرایا بوکھلایا اندر آیا تھا۔ سائیں وہ باہر، شاہویر سکندر زبردستی اندر گھسے آ گئے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سننے کو تیار۔ ملازم کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب پیچھے سے شاہویر نے آ کر اسے ایک طرف دھکیل دیا تھا۔ ایان کے اندر پہلے ہی شاہویر سکندر کے لیے نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اتنے بڑے کارنامے کے بعد اس کا یہاں آنا اسے آگ میں چنگاری بھڑکا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے شاہویر نے انتہائی نخوت سے ناگواری بھرے نظروں سے ایان کے انتہائی قریب بیٹھی آئمہ کو دیکھا تھا، جنہیں محسوس کرتے آئمہ ایان کا بازو تھامتے اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ کیسا لگا میرا ریٹرن گفٹ میرے پیارے بھائی؟ شاہویر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے غصے میں لال پڑتے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ ایان کا یہ غصے سے بھڑکتا انداز شاہویر سکندر کے جلتے سینے پر ٹھنڈی پھوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ یہی دیکھنے تو وہ اتنی دور سے آیا تھا تاکہ اپنی آنکھوں سے اس شخص کی مات دیکھ سکے۔ ایان آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک لیے شاہویر کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ میرا یہ نقصان تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، یہ سب کر کے تم اپنی بربادی کو آواز دے رہے ہو ملک شاہویر سکندر۔ ایان کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت بندوق اس شخص کے سینے میں خالی کر دے، مگر نہیں، وہ سکندر پہلے سے کسی بھی شخص کو اتنی آسان موت نہیں مار سکتا تھا۔ وہ ان سب کو تڑپانا چاہتا تھا۔ برباد کس نے ہونا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر خود کو میرے ہاتھوں بچانا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے، میری بہن سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تمہیں برباد کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک پائے گا۔ شاہویر بھی چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات لیے اسے وارن کرتے بولا، جبکہ اس کی بات پر ایان قہقہ لگاتے ہنس دیا تھا۔ تمہاری بہن میری ہونے والی بیوی ہے، اسے بھلا کیسے دور رہوں میں؟ سالے صاحب، ایان بھی اس کے اندر ویسی ہی آگ بھڑکانا چاہتا تھا جیسی اس وقت اس کے اندر لگی ہوئی تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ شاہویر سکندر بھڑکا ضرور تھا مگر پھر جلد ہی خود پر قابو پا گیا تھا۔ بزدلوں کی طرح عورتوں کو بہرا بنا کر وار کرنا چھوڑ دو، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو کم از کم اس کا نام کا خیال کر لو۔ شاہویر نے اپنی جتاتی نظر ایان کے پیچھے کھڑی آئمہ پر ڈالی تھی۔ ایان اچھے سے سمجھ گیا تھا شاہویر ان دونوں کے درمیان کس ٹائپ کا ریلیشن سمجھ رہا ہے۔ میری بہن انتہائی معصوم اور ایک با کردار لڑکی ہے جسے تم جیسے شخص تو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ اسے اس دشمنی میں استعمال کرنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ اس کے بعد میں تمہارا جو حال کروں گا وہ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے تم۔ شاہویر اسے سخت لہجے میں وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایان نے کمرے کی کوئی شے سلامت نہیں چھوڑی تھی۔ آئمہ اس کے اتنے شدید غصے پر ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایان اتنا جنونی غصہ شاہویر کی آخری بات پر آیا تھا یا پھر اس کے کیے جانے والے نقصان پر۔ شاہویر، اب تم دیکھو گے تمہاری اس دھمکی پر میں تمہیں کیسے لوٹاتا ہوں۔ پورے کمرے کی ہر شے زمین بوس کرنے کے بعد ایان دوبارہ سلگاتا زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ سکندر پیلس کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی تھی۔ شاہویر اپنے خاندان والوں کی سیفٹی پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پریسا بیٹا، آپ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ شادی تو فی الحال پوسٹ پون ہو گئی ہے نا، تو آپ اس طرح کی چھٹیاں کر کے اپنی پڑھائی کو مزید حرج نہیں کرنا چاہیے۔ بطول بیگم پریسا کے گھنے لمبے بالوں کی چھٹیاں مناتے نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ ان کی بات پر پریسا پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ملک ایان کس قدر خوفزدہ تھی۔ وہ شخص سکندر پیلس میں اسی کمرے کے اندر تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، وہ باہر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو گھر میں ہی قید کر رکھا تھا، مگر گھر میں سب کے بڑھتے اصرار پر اس کی ماننی ہی بنتی تھی۔ میں کس طرح جاؤں گی کالج؟ میرے ڈرائیور جنید کو تو شاہویر سکندر لالا نے، پریسا نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اچھا میں بات کرتی ہوں شاہویر سے۔ اس دن شاہویر تمہارے لیے کسی خاص سیکیورٹی کی بات کر رہا تھا۔ ایان سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی ہے، اب اس لیے شاید شاہویر کہہ رہا تھا کہ وہ کسی ٹرینڈ باڈی گارڈ کا انتظام کرتا ہے تمہارے لیے، جو یونیورسٹی میں بھی فل ٹائم تمہارے ساتھ ہو۔ بطول بیگم نے اس کا خوف سمجھتے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ پریسا کے لیے یہ چیز کافی آکورڈ تھی، مگر وہ پھر بھی اس سب کے لیے راضی تھی، مگر ایان کی پہنچ سے دور رہنے کے لیے اسے جو بھی برداشت کرنا پڑتا وہ کرنے کو تیار تھی۔ مہرباں اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی، جس پر اسے شاہویر سکندر کے حوالے سے سارا بایو ڈیٹا سینڈ کیا گیا تھا۔ وہ کس مزاج کا شخص تھا، اس کا رہن سہن کیسا تھا، غصہ کس قدر شدید آتا تھا، اس کی سخت مزاجی اور دھوکے باز اور جھوٹے لوگوں کی کڑی سے کڑی سزا دینے کی عادت، وہ حسن و وجاہت کا شاہکار کو مہرباں کتنے ہی لمحے پل کو جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس کی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تصویر اسے سینڈ کی گئی تھی، اسے اس کا پوری طرح سے سمجھا
सुलझा दिया गया था, जिसे करने के लिए महरमा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका दिल शाहवीर सिकंदर की एक झलक से ही खौफजदा हो गया था। उसने मर्दों के जो रूप देखे थे ये उन सबसे बिल्कुल अलग रूप था। वो एकटक कितने ही लम्हे सामने लैपटॉप पर जगमगाती उसकी तस्वीर देखे गई थी। वो शाहिर था जो एक नज़र में ही उसे अपने शहर में जकड़ गया था। अचानक ख्याल आते महरमा अपना सर झटकती लैपटॉप बंद करती पीछे हुई थी। नहीं, मर्द जात धोखे के सिवा कुछ नहीं है। पहली मुलाकात में कोई अपनी असलियत नहीं दिखाता। ये शख्स भी बाकी मर्दों की तरह झूठ और फरेब से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया है मैं उसी काम पर तवज्जो दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। महरमा अपने दिल की नादानियों से उसे झपटते बोली थी। उसे खौफ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो रहा है। महरमा जो कोठे से निकलते वक्त बस यही दुआ करती आई थी कि वो शख्स कोई अच्छा शरीफ इंसान हो जिसके करीब जाने से उसे कोई खौफ ना हो। इस वक्त उसकी यही दुआ कबूल तो हो चुकी थी, मगर महरमा को सुकून अभी भी नहीं था। किसी शख्स के जज्बात के साथ खेलना, वो अभी सिर्फ अपने मकसद के लिए और बाद में उसी शख्स को मौत के किनारे लेकर जाना, ये सब उसे करना था। लेकिन खुद को इतना डांट डपट कर के बावजूद ऐसा करने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। अगर वो पीछे हट जाती तो ऐना को ना बचा पाती अपनी माँ से, कि वादा टूट जाता था और धोखेबाज और झूठी नहीं थी, मगर अब बनना था उसे अपनी ज़िंदगी में मौजूद वाहिद रिश्ते की खातिर। ठंडा सांस भरती वो सोफे की बैग से सर टिकाती शाहवीर सिकंदर से होने वाली अपनी अगले टकराव के बारे में सोचने लगी थी।